فزکس کی اس دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم میجرمنٹ یعنی پیمائش کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر سائنس کی ہر فیلڈ کھڑی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگلے کچھ ہی منٹ میں ہم 5 اہم ٹاپکس کو کور کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ چیزوں کو ناپنا ضروری کیوں ہے، پھر فزکس کے بنیادی قوانین کیا ہیں، ہم کن ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، پیمائش میں غلطی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور بالکل آخر میں ایگزام کے لیے کچھ خاص ٹپس۔ تو سب سے پہلے سیکشن سے شروعات کرتے ہیں، دنیا کو ناپنا۔ سوچ کر دیکھیں، اگر پیمائش کے لیے کوئی رولز ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیسا عجیب منظر ہوگا نا؟ ذرا تصور کیجئے ایسی دنیا کا جہاں چیزوں کو ناپنے کا کوئی عام طریقہ ہی نہ ہو۔ کھانا پکانا ہو، کوئی بلڈنگ بنانی ہو، یا درزی نے کپڑے سینے ہو، سب کچھ بس اندازے پر چل رہا ہوتا۔ کتنی بے ترتیبی پھیل جاتی۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں لوگ لمبائی ناپنے کے لیے اپنے ہاتھ یا قدم استعمال کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہر کسی کا ہاتھ یا قدم ایک سائز کا تو نہیں ہوتا نا، اس سے تو صرف کنفیوژن ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن کیا نکالا گیا؟ تو اس سارے الجھن کو ختم کرنے کے لیے سائنس نے ایک حل پیش کیا۔ چلیے اگلے حصے کی طرف، فزکس کے بنیادی اصول۔ اسے آپ پیمائش کے لیے ایک یونیورسل زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس یونیورسل زبان کا سب سے پہلا لفظ ہے فزیکل کوانٹٹی۔ یہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جسے ناپا جا سکے، جیسے لینتھ، میس، ٹائم یا ٹیمپریچر۔ یہ فزکس کی بنیاد ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے ہم نمبرز میں بیان کر سکتے ہیں۔ پھر آتی ہیں بیس کوانٹٹیز۔ انہیں آپ بنیادی رنگوں کی طرح سمجھیں، لال، پیلا اور نیلا۔ یہ وہ بنیادی پیمائشیں ہیں جن سے باقی سب چیزیں بنتی ہیں، اور انہیں مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری پیمائش کی دنیا کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ اور یہ ہیں وہ 7 بیس کوانٹٹیز، جیسے لینتھ کے لیے میٹر، ماس کے لیے کلو گرام، وقت کے لیے سیکنڈ۔ یہ فزکس کی یونیورسل زبان کے الفاظ ہیں۔ ان کے ایسا یونٹس اور سمبلز کو یاد رکھنا ایگزام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر بیس کوانٹٹیز بنیادی رنگ ہیں تو ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز وہ نئے رنگ ہیں جو ان بنیادی رنگوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ 2 بیس کوانٹٹیز یعنی ڈسٹنس اور ٹائم کو ملا کر بنتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بیس یونٹس جیسے میٹر آپس میں مل کر ایریا یعنی میٹر اسکوائر یا پھر والیوم یعنی میٹر کیوب جیسی ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز بناتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ہر ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کی بنیاد میں بیس کوانٹٹیز ہی ہوتی ہیں۔ چلیے، اب ہم نے اصول تو سمجھ لیے، زبان بھی سیکھ لی۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ صحیح اوزار یعنی ٹولز۔ تو اب بات ہوگی تیسرے حصے کی، پیمائش کے آلات، ایک فزسسٹ کا ٹول کٹ۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک مخصوص آلہ ہوتا ہے۔ صحیح پیمائش کے لیے صحیح ٹول کا انتخاب لازمی ہے۔ آخر آپ گاڑی کی سپیڈ سٹاپ واچ سے تو ناپ سکتے ہیں، لیکن اس کی لمبائی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے عام آلے سے شروع کرتے ہیں، میجرنگ ٹیپ۔ یہ روزمرہ کی لمبائی ناپنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، جیسے ایک کمرے کا سائز یا کسی ٹیبل کی لمبائی۔ بہت عام سا ٹول ہے، لیکن بہت کام کا۔ لیکن جب ہمیں زیادہ درست پیمائش چاہیے ہو، جیسے کسی پائپ کا ڈایامیٹر یا کسی چھوٹی سی بال کا سائز، تو ہم ورنیئر کیلیپرز استعمال کرتے ہیں۔ یہ میجرنگ ٹیپ سے کہیں زیادہ حساس ہوتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ناپ سکتا ہے۔ اور اگر پیمائش انتہائی باریک کرنی ہو، مثال کے طور پر کاغذ کی ایک شیٹ کی موٹائی، اس کے لیے ہم مائکرومیٹر اسکرو گیج استعمال کرتے ہیں۔ اسے آپ عام کیمرے کے مقابلے میں ایک مائکروسکوپ کیمرہ سمجھیں۔ یہ وہ ڈیٹیلز دیکھتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ لیکن کیا ہر پیمائش بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنا چوتھا حصہ، حقیقت اور غلطی، کیونکہ حقیقی دنیا میں کوئی بھی پیمائش 100% صحیح نہیں ہوتی۔ یہاں 2 اہم کانسیپٹس ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ایکیوریسی اور پریسیجن۔ دیکھیے، ایکیوریسی کا مطلب ہے کہ آپ کی پیمائش اصل قیمت کے کتنے قریب ہیں، جبکہ پریسیجن کا مطلب ہے کہ آپ کی پیمائشیں بار بار ایک دوسرے کے کتنے قریب آتی ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں۔ اس ڈارٹ بورڈ کی مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں سارے تیر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیمائش پریسائز ہے، لیکن وہ نشانے کے مرکز سے دور ہیں، اس لیے یہ پیمائش ایکیوریٹ نہیں ہے۔
اور یہ ہے ہمارا ہدف۔ یہاں دیکھیں، پیمائشیں ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں یعنی پریسائز بھی ہیں، اور بالکل نشانے پر بھی ہیں یعنی ایکیوریٹ بھی ہیں۔ فزکس میں ہم ہمیشہ اسی نتیجے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے اب جلدی سے ایگزام کے لیے سب سے اہم پوائنٹس کو ریوائز کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں، فزیکل کوانٹٹی کو ناپا جا سکتا ہے۔ بیس کوانٹٹیز بنیادی ہیں جیسے لینتھ اور ماس۔ ڈرائیو کوانٹٹیز ان سے بنتی ہیں جیسے سپیڈ۔ اسٹینڈرڈ یونٹس سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ورنیئر کیلیپرز 0.1 ملی میٹر تک ناپ سکتا ہے اور مائکرومیٹر اسکرو گیج اس سے بھی بہتر 0.01 ملی میٹر تک۔ اور سب سے اہم بات، کوئی بھی پیمائش 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ تھوڑی بہت غلطی کا امکان رہتا ہے۔ تو ہم نے پیمائش کرنا سیکھ لیا ہے، اس کے اصول، اس کے آلات اور اس کی لمیٹیشنز کو بھی جان لیا ہے۔ لیکن آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی چیز کی مکمل، بالکل پرفیکٹ پیمائش کرنا واقعی ممکن ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔